توشہ خانہ میں جمع کروانے کی بجائے وہ ہار اپنے پاس رکھا گیا اور اس کی قیمت کروڑوں میں ہے اور اس کو چند روپیوں میں اپنے پاس رکھا گیا. اس کی سزا آج ہوئی ہے جو پہلے ہونی چاہیے تھی, اور سزا جو ہے اس میں کمی کی گئی ہے ان کی عمر کی وجہ سے. لیکن پوچھنا تو یہ تھا, کیا ریاست مدینہ کے جو حاکم ہوتے ہیں ان کا کردار یہ ہوتا ہے؟ کیا ان کا کردار یہ تھا کہ وہ پورے کا پورا توشہ خانہ کا نہ کوئی ہیرا چھوڑیں, نہ کوئی ہار چھوڑیں, نہ کوئی گھڑی چھوڑیں, نہ کوئی ڈنر سیٹ چھوڑیں, یا پھر لوگوں کو ریاست مدینہ دکھا کر یہ جو جیبیں بھری گئی ہیں یا یہ جو کام کیا گیا ہے یہ پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث بنا ہے؟ آج جب ہمارا کوئی آدمی بھی بیرون ملک سرکاری دورے پہ جاتا ہے تو وہاں پر ان ممالک میں آج تک یہ غم و غصہ ہے کہ ان کے دیے گئے تحائف کو مس یوز کیا گیا ہے, مس ٹریٹ کیا گیا ہے, ان کی جس میں انہوں نے سمجھتے ہیں کہ ان کی عزت پر حرف آیا ہے. یہ تو نیا کوئی شادی ہوئی ہو اور آپ اپنے داماد کو گھڑی دیں, اگر وہ کڑی بیچ دے تو لوکی کہندے دا حال کوئی نہیں. تو یہ تو ملک کی سربراہی تھی, اور اس میں توشہ خانہ 2 میں 14 سے 15 مہینے لگے ہیں. کئی درجن وکیل بدلے ہیں انہوں نے, کئی دفعہ سٹے لیے ہیں, کئی دفعہ کوشش کی ہے, کئی دفعہ اس کو سیاسی بنانے کی کوشش کی ہے, اس کو سیاسی ڈرامہ بازی کرنے کی کوشش کی ہے. سیاسی کہنے سے کیس میں آپ بے گناہ نہیں ہوتے. کوئی پاپولر ہے یا سیاسی ہے یہ کہنا بے گناہی کے لیے کافی نہیں ہے. اس کے لیے اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اس نے یہ گناہ نہیں کیا. سیاستدان ہونے سے آپ قانون توڑنے کی یا گناہ کرنے کی, قانون توڑنے کی آپ کو اجازت نہیں مل جاتی, بلکہ آپ زیادہ پابند ہیں. بار بار اس کیس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. سادہ سا کیس ہے, اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, 2+2 ہے. کیا ہار آپ کو ملا؟ یہ کہتے ہیں ملا. یہ کیا واقعی دنیا کا مہنگا ترین ہار تھا؟ یہ مانتے ہیں میاں بیوی کے مہنگا ترین تھا. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے اس کو جمع کروایا؟ انہوں نے کہا جی جمع بھی ہم نے اس کو بڑی دیر سے کروایا. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ویلیو یہ تھی؟ وہ کہتے تھے کہ بس اس پہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. مس ڈکلیئر کرنا, انڈر ویلیویشن کروانا, اس کے بعد اپنی عہدے کی وجہ سے اس کا استعمال کرتے ہوئے ایسی سرکاری اور وہ بھی دوسرے ملک سے آئی ہوئی چیز کا مس یوز یا اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا, اس سے بڑی اور کوئی بدنامی کا باعث نہیں. یہ کیس کا ذکر کرتے ہوئے بے شک وہ ہمارا سیاسی مخالف ہے, ہمیں خوشی نہیں ہو رہی. ہمیں اس پہ آج بھی بیرون ملک لوگوں کے سامنے نظریں, دوسرے ملکوں کے سامنے نظریں جھکانی پڑتی ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو آئے ہوئے تحفوں کو بھی بیچ دیتے ہیں. وہ تحفے جو دوسرے دوست ملکوں نے بڑے آپ کی عزت اور تکریم کے لیے اس ملک کے لیے دیے ہوتے ہیں, ہم ان کو بھی نہیں چھوڑتے, ان کو ابھی یہ حال کرتے ہیں. تو یہ ایز اے پاکستانی یہ بالکل بھی ہمارے لیے نظریں جھکنے والی بات ہے. اس کا 2000 جیسے یہ گورنمنٹ آئی پورے رولز بدل دیے گئے ہیں. اب کوئی گفٹ کسی بھی سرکاری آدمی کو ملتا ہے وہ ڈسپلے ہوتا ہے اسی طرح ہی جیسے آپ کسی دکان میں جائیں, وہ رکھا جاتا ہے, اس پہ نمبر لگتا ہے, اس کے بعد اس کی بولی اسی طرح کیمروں کے سامنے ہوتی ہے, اور اس کی پھر پیسے جو ہیں وہ چیریٹی میں جاتے ہیں, کسی ہاسپٹل میں, کسی ایجوکیشن میں. اور یہ دنیا میں پہلا ایسا پاکستان ملک ہے جس نے یہ سسٹم اپنایا ہے. اور اب کوئی آدمی اپنے پاس, کوئی حکمران دیے ہوئے گفٹ کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. تو میں دوبارہ یہ کہہ دوں کہ کسی پاپولر ہونے سے, کسی سیاسی ہونے سے, کسی دھمکی سے, کسی 9 مئی سے, کسی 26 نومبر سے, استعفے دینے سے, اسمبلیاں توڑنے سے, وزیر اعلیٰ بدلنے سے سزائیں نہیں بدلیں گی, سزاؤں سے نہیں بچیں گے. تھینک یو ویری مچ.